جزم دراصل ایک ایسی علامت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، الف پر جزم لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہم حرف ساکن کہتے ہیں، یعنی یہ الف ساکن ہے۔ اسی طرح یہ عین ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عین پر جزم ہے تو یہ عین ساکن ہے، یعنی اس پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے۔ اور جب کسی حرف پر جزم آ جائے تو اسے ہم الگ سے نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پہ آپ اس عین کو الگ سے نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی اسے پڑھ کر دکھائے، کیسے پڑھے گا؟ پڑھ ہی نہیں سکتا، بلکہ اسے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے عین کو پڑھنا ہے تو اسے حمزہ کے ساتھ ملانا ہوگا، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر آ، اس طریقے سے اس کی ادائیگی ممکن ہے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ جزم کو صحیح سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم پڑھتے وقت حروف کو آپس میں جوڑ کر صحیح آواز نکالنا یہی تجوید کی بنیادی مہارت ہے۔ اب ہم اس تختی کی طرف آتے ہیں اور جزم والے حروف کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نورانی قاعدہ سیریز کے آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 10 کے ان الفاظ پر جزم کی مشق کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور ایک ایک لفظ کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زبر ا۔ اس کو تو ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں تو زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے۔ اب اس والے الف کو ہم حمزہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، پیچھے ہم نے تختی نمبر 4 کی ہدایات کے اندر ایک بات پڑھی تھی کہ جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو، ٹھیک ہے، جزم ہو یا کوئی بھی حرکت ہو، تو اس الف کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوسرے والے کو بھی ہم حمزہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او، حمزہ عین زبر ا، عین کو آپ نے خاص طور پر دھیان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، ا ای او، حمزہ ثا زبر اس، حمزہ ثا زیر اس، حمزہ ثا پیش اس، اس اس اس، حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، از از از، حمزہ ذو زبر از، حمزہ ذو زیر از، حمزہ ذو پیش از، از از از، ٹھیک ہے۔ ذو کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے، موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اس تختی میں حروف کی صحت کا خاص خیال رکھیں گے۔ مثال کے طور پر سا، سین، ذال، زا، زو، تا، تو، قوف، کاف، ان میں فرق ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ آپ کون سا حرف ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کی آواز دوسرے کی آواز میں شامل ہو جائے، اس چیز سے آپ نے بچانا ہے۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، اح اح اح، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ۔ سورہ فاتحہ میں دیکھیں، اہدنا الصراط اہدی، اب یہاں آپ کو اہ پڑھنا آئے گا، تبھی جا کر آپ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صحیح پڑھیں گے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، تو تا کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، یہ حروف قلقلہ میں شامل نہیں ہے۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک
इक उक। हमजा तो ज़बर आतो, हमजा तो ज़ेर इतो, हमजा तो पेश ओतो, आतो इतो ओतो। हमजा कौफ ज़बर आको, हमजा कौफ ज़ेर इको, हमजा कौफ पेश ओको, आको इको ओको। हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब, अब इब उब। हमजा जीम ज़बर अज, हमजा जीम ज़ेर इज, हमजा जीम पेश उज, अज इज उज। हमजा दाल ज़बर अद, हमजा दाल ज़ेर इद, हमजा दाल पेश उद, अद इद उद। ये 5 हरूफ तो कौफ बा जीम दाल, इनका मजमुआ बनता है कुतुबुज्जद्दीन। इन 5 हरूफ पर जब भी कुरान करीम में जज़म आता है, यानी ये साइलेंट होंगे, सुकून में होंगे, तो आपने इनकी आवाज़ को अदा करते वक्त इन पर झटका देना है। ये 5 हरूफ कलकला शुमार होते हैं। हरूफ कलकला, कलकला का मतलब ही ये होता है आवाज़ में झटका लगाकर उस हरफ को पढ़ना। तो आपने इनकी अदायगी में इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप इनको अदा करें तो झटके के साथ पढ़ें। आतो एतो ओतो, आको एको ओको, अब इब उब, अज इज उज, अद इद उद। हमजा शीन ज़बर अश, हमजा शीन ज़ेर इश, हमजा शीन पेश उश, अश इश उश। हमजा दौद ज़बर आदो, हमजा दौद ज़ेर इदो, हमजा दौद पेश ओदो, आदो इदो ओदो। हमजा गैन ज़बर आओ, हमजा गैन ज़ेर इओ, हमजा गैन पेश ओ, आओ इओ ओ। हमजा रा ज़बर आरो, हमजा रा ज़ेर इरो, हमजा रा पेश ओरो, आरो इरो ओरो। हमजा फा ज़बर अफ, हमजा फा ज़ेर इफ, हमजा फा पेश उफ, अफ इफ उफ। हमजा मीम ज़बर अम, हमजा मीम ज़ेर इम, हमजा मीम पेश अम इम उम। हमजा वाओ ज़बर आओ, हमजा वाओ पेश ओ, आओ उव। हमजा या ज़बर आई, हमजा या ज़ेर ई, आई ई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक में हमने तख्ती नंबर 10 में जज़म की पहचान और जज़म वाले हुरूफ को पढ़ने का तरीका सीखा। अगर आप इस तख्ती की अच्छी तरह मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह हुरूफ को जोड़ कर पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सबक को कम से कम 3 मरतबा दोहराएं ताकि जज़म की अदायगी अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी कुरान करीम सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएं। एक फेवर ये करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले अगले सबक के लिए अपने आप को तैयार रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नौरानी कायदे का अगला सबक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।